بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ عورت کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ عورت کے پروفیشن سے ریلیٹڈ جو اس پر پابندیاں عائد کی جاتی ہیں، چاہے وہ مذہب کی طرف سے ہوں، چاہے وہ کلچر کی طرف سے ہوں، ٹریڈیشن کی طرف سے ہو، جس بھی اعتبار سے ہوں، ہم آج اس پر بات کریں گے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کہ جب بھی ہم پروفیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مردوں کے بارے میں ہم اتنا کوئی اس کے بارے میں سینسٹیو نہیں ہوتے، لیکن جب بھی ہم کسی عورت کی پروفیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے، سوال آتا ہے یا اٹھتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ پروفیشن اس پروفیشن میں عورت کو جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو اس پر آج اس کے مختلف ایسپیکٹس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام کے اندر ایز یوزول ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں، جو کہ الحمدللہ اس ٹاپک پر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے، مختلف ایسپیکٹس پہ مختلف کوسچنز ان کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم جانیں کہ ایک اسلامک پرسپیکٹو یا پھر ایک کلچرل پرسپیکٹو یا ہمارا ایک ٹریڈیشنل پرسپیکٹو اس کے بارے میں کیا ہے، یہ کیا ہونا چاہیے، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا مسائل ہیں، اور ایک کامنر کو کیا اوپینین رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم سب سے پہلے پروفیشن میں جانے سے پہلے ہم عورت کی ایجوکیشن کے اوپر بات کرتے ہیں، وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ عورت کی ایجوکیشن کے بارے میں تو تمام کو اس اتفاق ہو گیا ہے اور اب الحمدللہ اس پر لوگ کوشچن نہیں کرتے کہ عورت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، اور اسلام بھی اس پہ ریکمینڈ کرتا ہے، اسلام کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن سوال جب یہ اٹھتا ہے کہ ہم کدھر عورت کو لے کے جائیں، کس انسٹیٹیوشن میں اس کا داخلہ کروائیں، کیونکہ ہمارے پاس آج کل بہت زیادہ جو انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، خاص طور پہ ہائر اسٹڈیز کی اگر ہم بات کریں، اسکول لیول پہ تو اتنا نہیں ہوتا، یونیورسٹیز لیول پر جب آپ بات کرتے ہیں، کالجز میں، تو زیادہ تر ہمارے پاس جو ہیں کو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، اور وہاں پہ ظاہر ہے ایک بہت امپورٹنٹ کوسچن مرد کے بارے میں تو عام طور پہ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن جب ہم عورت کا داخلہ کروانا چاہتے ہیں، اپنی بہن کا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے کوسچن اٹھتا ہے کہ ہمیں وہاں پہ اس کا ایڈمیشن کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک کامنر کے بارے میں ایک ایسی بات ہمیں بتائیے جو کہ ایک کامن بندے کو سمجھ آ سکے کہ دین کیا کہتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اگر آپ کا کوئی اس پرسپیکٹیو اس کے بارے میں ہے تو اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں۔ کیا عورت کو ہم اپنی بہن کو یا اپنی کسی بھی ریلیٹڈ خاتون کو کسی کو ایجوکیشن والے انسٹیٹیوٹ میں بھیج سکتے ہیں یا بھیجنا چاہیے کہ نہیں بھیجنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو بات ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنرل پرنسپل کیا ہونا چاہیے، ایک عمومی اصول ضابطہ کیا ہونا چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ کوئی اسپیشل کیس میں آپ کسی کو کیا سجیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اسپیشل حالات کے اندر، اسپیشل سچویشنز میں۔ تو ایک جنرل پرنسپل تو یہی ہونا چاہیے، مطلب ہم اس کو ریلیجس پرسپیکٹیو میں بات کریں یا ویسی بچوں کی ایجوکیشن اور تعلیم کے حوالے سے، کہ دونوں کی تعلیمی ادارے علیحدہ علیحدہ ہونے چاہیے، مطلب میلز کے اور فیمیلز کے، بوائز کے اور گرلز کے۔ جنرل پرنسپل یہ ہونا چاہیے، جنرل پرنسپل یہی ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں دیکھیں، تقریباً کوئی پاکستان میں اس وقت 14 سے 15 کے قریب جو ہے وہ یونیورسٹیز ہیں جو فیمیلز کے لیے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ پہلے پوسٹ گریجویٹ کالجز تھے فار ویمن تھے، بعد میں گورنمنٹ نے ان کو جو ہے وہ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا۔ اب ان کو صرف فیمیلز کے لیے جو رکھا گیا تو وہ اس لیے رکھا گیا کہ یہ گویا کہ ایک طرح سے فیمیلز کے رائٹس میں سے ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں نا جیسے کو ایجوکیشن کوئی رائٹ ہے، کو ایجوکیشن رائٹ نہیں ہے اصل میں۔ ویمن رائٹس کی اگر ہم بات کریں تو ان کا اصل میں حقیقی حق تو یہ بنتا ہے کہ ان کے علیحدہ سے ادارے ہونے چاہیے، ہاں۔ تو اسی طرح جیسے ان کے لیے کوئی میڈیکل کالج بنا دیا گیا، فاطمہ جناح میڈیکل کالج اسپیسیفکلی جہاں پہ صرف عورتوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کو، خاص طور پہ فیمیلز کو، یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ جی میل جو ہے وہ ہمارے حصے کی ملازمت حاصل کر جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ میل جو ہے نا اگر ٹیچرز ہیں تو وہ ہمارے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے وہ جیسے جینڈر ڈسکریمنیشن کا جو ہے مظاہرہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ ایجوکیشنل پرسپیکٹیو میں بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی ایجوکیشن ہے وہاں پہ بچوں کا جو CGPA ہے وہ گر جاتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو اسائنمنٹ دی، بچوں نے جو ہے وہ یونیورسٹی میں 10 گروپس بنا دی اپنی کلاس کے، اور انہوں نے جا کے 2-2 4-4 بچوں نے مختلف یونیورسٹیز کے بچوں سے مختلف جو آپ کہہ لیں کہ ڈسپلنز میں پڑھ رہے تھے، اور ان سے پوچھا کہ آپ کی CGPA اگر کم ہوتا ہے تو اس کی کیا ریزنز ہیں؟ تو سیمسٹر وائز کم ہوتا ہے، عام طور پہ یہی مطلب ہمیں یونیورسٹیز میں نظر آتے ہیں، تو اس کے کیا فیکٹرز ہیں؟ تو بچوں نے 8-10 جو بھی فیکٹرز جو ہے وہ بیان کیا، ان میں سے 6 سے 7 گروپس نے ایک فیکٹر جو ان میں کامن تھا، اور بھی کامن فیکٹرز تھے، لیکن ان میں سے ایک کامن فیکٹر یہ بھی تھا کہ یہاں پہ کو ایجوکیشن ہے۔ اب اس کو ایجوکیشن کی وجہ سے لڑکوں کا جو ایک ذہن ہے وہ ظاہری بات ہے لڑکیوں کی طرف ایک ویسے اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہے، لڑکیوں کی طرف جو ہے وہ مطلب ڈسٹریکشن جسے کہتے ہیں،
ڈسٹریکشن کہتے ہیں. تو وہ ذہن چونکہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے, وہ انسان کی جو بھی ایک تھاٹ پروسیس ہے وہ اس کے اندر ایک انتشار آ جاتا ہے, وہ پڑھائی کے اوپر جو اس کی توجہ ہے, جو کنسنٹریشن ہے, وہ اس کو لوز کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد یہی چیز آہستہ آہستہ جب وہ دوسرے تیسرے سمسٹر میں جاتا ہے اور اس کا CGPA مسلسل گرتا رہتا ہے نیچے, تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بلکہ فیمیلز تو زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, میلز تو کم جاتے ہیں, بوائز کم جاتے ہیں, تو وہ زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. اور زیادہ ڈپریشن میں جانے کے بعد ایسی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ بہت ساری جو ہے وہ پھر ڈرگس کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ والدین کی, پیرنٹس کی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنی دوڑ ہے پڑھائی کا, جس طرح سے بوجھ ہوتا ہے بچوں کے اوپر, یونیورسٹی میں آپ بھی پڑھتے رہیں, تو اس وجہ سے وہ بچے اس کو بوجھ کو برڈن کو برداشت نہیں کر پاتے. جب وہ بہت زیادہ ایک مرتبہ جب وہ گر جاتے ہیں تو پھر ان سے پھر اٹھا نہیں جاتا اس دوڑ میں شریک ہونے کے لیے, یا وہ دوڑنے کے لیے, پھر وہ گر ہی رہتے ہیں, پھر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکڈیمک پرفارمنس ہے, یہ ایکڈیمک ایکسلنس ہے اسٹوڈنٹس کی, چاہے وہ میلز ہوں چاہے فیمیلز ہوں, ان کی اس پروگریس کے اندر جو بنیادی رکاوٹ ہے یا ہنڈرنس ہے وہ بیسکلی ایک کو ایجوکیشن ہے. کو ایجوکیشن بھی ہے, مطلب اور بھی فیکٹرز ہیں, لیکن کو ایجوکیشن ایک بڑا فیکٹر, ایک میجر فیکٹر. اچھا, اس میں بعض اوقات والدین کی طرف سے ایک سوال آتا ہے, اور ظاہر ہے ہر والد یا ہر والدہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے, بچی ایک اچھے انسٹیٹیوشن میں پڑھے, اور پھر وہ یہ کویسچن اٹھاتے ہیں کہ ہم جب اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں کسی انسٹیٹیوشن میں, تو وہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز جیسے لمز ہو گیا اور اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ واقعی اپنی ایک کریڈیبلٹی رکھتے ہیں, ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے, ان کا ایک رینکنگ ہے HEC کے اندر, ہائر ایجوکیشن کمیشن میں. وہاں پہ یہ ہے, یعنی وہاں پہ تو کو ایجوکیشن ہے, اور وہاں پہ اگر ہم اپنے بچوں کو نہ لے کے جائیں اور اگر ہم اس طرح فیمیلز اونلی انسٹیٹیوشنز میں لے کے جاتے ہیں, تو وہاں پہ معیار وہ نہیں دیکھتے ہم کہ وہاں پہ نمبر آف فیکٹرز ہو سکتے ہیں, تو وہاں پہ تو ہم مجبور ہو گئے نا. تو ایسی مجبوری کی حالت میں جہاں پہ آپ کی ایکڈیمک ایک ایکسلنس ہے, جہاں پہ آپ کے بچے کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے, مثلا اسکول کے اعتبار سے, گرومنگ کے اعتبار سے, اور وہاں پہ کچھ پرابلمز بھی ہیں, چلے ہم مان لیتے ہیں پرابلم ہے, تو کیا ہم یہاں پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کچھ دیر کے لیے کہ ہم بچوں کو ایکڈیمک ایکسلنس کی بیس کے اوپر وہاں پہ کر لیں, اور ہو سکتا ہے انسٹیٹیوشن کا خود سسٹم ان کو اٹھا کے اچھی پرفارمنس میں لے جائے. ایسے ہی ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اسپیشل کیس میں ہم کسی کو سجیسٹ کر سکتے ہیں, یعنی کسی کو انڈیویجولی ہم اس کو, لیکن یہ ہے کہ آپ کا ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو لمز میں بھیجیں یا آپ اس کو بہترین ادارے کے اندر بھیجیں, آپ اس کے اوپر خرچ کریں. عموماً آپ بھی دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں جو بچہ آتا ہے, مطلب مختلف خاص طور پہ جو بیکورڈ ایریاز سے آتے ہیں, رورل ایریا سے جو بچے آتے ہیں, ان میں سے 30 سے 40% جو ہے وہ مطلب 2-4 سیمسٹرز کے بعد یونیورسٹی سے غائب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کیپیبل ہی نہیں تھے, اس اہل ہی نہیں تھے کہ وہ اس سسٹم کے ساتھ, جس تیزی سے وہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے یا وہ ادارہ جس تیزی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ چل پاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے شوق میں داخلہ لے لیا, یا ادارہ اچھا تھا, اس کی یونیورسٹی رینکنگ اچھی تھی, یا پھر یہ ہے کہ ماں باپ نے کہیں سے قرضہ لے کے یا اسکالرشپ پہ آ گئے کسی طرح, لیکن وہ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے. اور عموماً 30-40% تو ایک عام ریٹ ہے. کسی بھی کلاس میں آپ دیکھیں کہ ایڈمیشن ہوتا ہے اگر 60 بچوں کا, تو جو گریجویٹس ہو رہے ہوتے ہیں آفٹر 4 ایئرس وہ تقریباً 30 کے قریب بچے ہوتے ہیں. آپ کو کہنے کا مطلب اس کا تعلق کو ایجوکیشن کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق ایک پرسنل بچے کی جو ہے اپنی انٹرسٹ کے ساتھ یا ان کی اپنی پرسنل ایبلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے. اور میرا خیال ہے ویسے بھی کہ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم لمز ہو گیا یا اس طرح کی IBA کالج یعنی ہو گئے انسٹیٹیوشنز ہو گئے, جو انسٹیٹیوٹس ہیں, ان کے اندر اصل چیز میرا خیال ہے کو ایجوکیشن نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ بنے, بلکہ ان کا اصل اپنا ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے جس پر انہوں نے محنت کی ہے. اور میرا خیال ہے یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے یہ ایکڈیمک پرفارمنس میں بہت اچھے ہیں بنسبت باقی یونیورسٹیز کے. اور میرا خیال ہے کہ باقی یونیورسٹیز یا انسٹیٹیوشنز جو فیمیل اونلی ہیں, وہاں پہ جو ہے یہ معاملہ اگر انسٹیٹیوشن یا نظام اچھا کر دیا جائے تو میرا خیال ہے وہ اس سے کئی ہائر پرفارمنس میں لے کے جا سکتے ہیں اپنے بچوں کو پوٹینشلی. تو بچہ اگر آپ کا مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ بہت شارپ ہے اور اس کا IQ لیول اچھا ہے اور بہت محنتی ہے اور کچھ بن سکتا ہے ان فیوچر, تو ٹھیک ہے, آپ اس کو ستر و حجاب کا لحاظ رکھتے ہوئے جو بھی ہے آپ اس کو اگر کو ایجوکیشن میں بھیج دیتے ہیں. لیکن ہم اس کو ایک ایز اے جنرل پرنسپل جو ہے وہ ہم اس کو لوگوں کو سجیسٹ نہیں کر سکتے کہ کو ایجوکیشن کی طرف. یعنی اس کا بنیادی ریزن آپ کا مقصد ایک تو آپ کا یہ ہے کہ بینیفٹ کے اعتبار سے کہ بچے کی ایکڈیمک پرفارمنس, اور میرا خیال ہے ظاہر ہے ریلیجس پرسپیکٹو میں دیکھیں آپ کہ بچے کا ایمان اور یہ معاملات اور ڈسٹریکشن اور پوری زندگی کے اندر پھر الٹیمیٹلی ڈپریشن اور پھر یہ افیئرز وغیرہ کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہم آتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف. ظاہر ہے ایک بچی نے تعلیم حاصل کر لی اچھے انسٹیٹیوشن سے, لاکھوں روپے
ہے بچوں نے والدین نے انویسٹمنٹ بھی کر لی. اب کویشچن یہ کہ اگر ہم اس کو صرف گھر بٹھا لیں گے اور اس کو باہر اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کو کما لے, یہ ریٹرن حاصل کر سکے جو اس کی انویسٹمنٹ ہے, ظاہر ہے والدین کو بھی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات. اور آپ کل جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوسائٹیز کے اندر آج کل تو حالات جیسے کہ معاشی حالات ہیں ہمارے ملک کے یا ہر جگہ پہ ایون سروائیول کے لیے, پہلے ایک زمانہ تھا کہ ایک بندہ تھا سارے کھاتے تھے, 10 بندے کھاتے تھے, اب یہ ہے کہ سارے مل کے کریں تو تب بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے. اس حالت کے اندر عورت کو باہر جانا اور اس سے کام کروانا اور اس کو ملازمت کے لیے موٹیویٹ کرنا یا انکریج کرنا یا اس کی اجازت دینا, کیا شریعت ہمیں اس بارے میں یا ہمیں کوئی ہمارا کلچر یا کوئی ہمارے اخلاق یا ایتھوس جو ہیں وہ ہمیں کسی جگہ رکاوٹ ڈالتے ہیں بجائے خود ہم کسی پروفیشن کے بارے میں خاص طور پہ, ایک تو ہے نا جنرلی ہم کہہ دیں, ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس عورت کی ہیں, ڈاکٹر ہے, فیمیل ڈاکٹرز ہیں ان کی ضرورت ہوتی, ٹیچرز ہو گئے, لیکن کچھ ایسی پروفیشنز ہم کہہ سکتے ہیں جس پر ہم بات کریں کہ یہ عورت کے لیے نہیں ہے, یہ صرف مردوں کے لیے ہیں, کیا ایسی کوئی ڈسکرمنیشن موجود ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو عورت کا جہاں تک ملازمت کا معاملہ ہے تو مجبوری کی حالت میں وہ ملازمت کر سکتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے, جاب کر سکتی ہے. بیسیکلی تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کا خرچہ جو ہے, گھر کی ذمہ داری, جو بھی معاشی ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہے. اگر عورتیں اس کو خود اپنی مرضی سے اٹھانا شروع کر دیں گی تو پھر ہمارے معاشرے کی وہی صورت حال ہو جائے گی جیسے مطلب یہاں پہ مرد گھر بیٹھ کے کھائیں گے, سگریٹ پھونکیں گے اور عورتیں جا کے کمائیں گی اور پھر وہ کہیں گے جی بچے بھی ہم پیدا کریں اور گھر کا خرچہ بھی ہم چلائیں. اس سے ظاہری بات ہے کہ پھر عورتوں کو اس طرف جو ہے وہ جانا پڑتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایز اے جنرل پرنسپل آپ اس کو اس طرح سے ہم سجیسٹ نہ کریں کہ عورتیں باہر نکلیں اور ملازمت کریں, مطلب ہمیں یہ سجیسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کام کرنا یعنی گھر کا خرچہ اٹھانا مرد کی ذمہ داری ہے, اس کی رسپانسبلٹی, اللہ تعالیٰ نے اس کے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ رکھا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر مرد نہیں اٹھا رہا, ٹھیک ہے, یا مرد اٹھا رہا ہے, اٹھانا چاہ رہا ہے, اس کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے یا بہت کم ہے جو یہ بیوی زیادہ پڑھی لکھی ہے, ہاں پڑھی لکھی, تو اب یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نکل کے جاب کر سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ملازمت میں فرق ہے. جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ اگر کوئی خاتون ہے اور وہ کسی گرلز ہائی اسکول کے اندر کسی کالج میں یا اسی طرح سے وہاں پہ جا کے بچیوں کو, لڑکیوں کو تعلیم دے رہی ہیں, تو اب اس میں تو کوئی حرج نہیں, کوئی نہیں کہے گا کہ جی اس میں کوئی ممانعت ہے, یا کوئی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر کے گائناکالوجسٹ بن رہی ہیں یا چائلڈ اسپیشلسٹ بن رہی ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب عورت بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ایز اے پروفیشن اختیار کرنے میں مطلب عورتیں ہی, بلکہ بعض ملازمتیں, جابس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہاں عورتیں چلی جائیں تو زیادہ بہتر ہے. مطلب کالج ظاہری بات ہے عورتوں کو ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پروفیشنز ایسے ہیں کہ جن میں عورتوں کا ہونا ایک فرض کفایہ ہے, مطلب کچھ نہ کچھ عورتوں فرض کفایہ, ہاں مطلب عورتوں یعنی ہمارے ہاں یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے, شاید عورت کا باہر سے نکلنا جو ہے یہ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی پروفیشنز ہیں جہاں پہ عورت کا جانا فرض کفایہ ہے. بالکل فرض کفایہ ہے. ہم مطلب بتائیں نا, گائناکالوجسٹ اگر عورت نہیں ہوگی, مرد ہوگا تو ظاہری بات ہے, تو پھر تو آپ ریلیجس پرسپیکٹو میں بات کریں تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ مرد کا اس کو عورت کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا, تو وہاں فزیو تھراپسٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے, اس نے ٹچ کرنا ہوتا ہے, آپ کو مساج کرنا ہوتا ہے, تو وہاں پہ فیمیل نہیں ہوں گی اور میل کریں گے, ظاہر ہے تو وہ شرعی حدود بہت زیادہ کراس. بالکل, یہ ایک فرض ہے کہ سوسائٹی کے اندر اتنی عورتیں ہوں کہ جو اس پروفیشن کی جو نیڈ ہے, وہ سوسائٹی کی جو نیڈ ہے اس کو وہ پورا کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک کویشچن یہی ہے, وہ پہلے جیسے کہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا, کیا ہر پروفیشن کے اندر یہ بات ہے, کیا کچھ ایسی ملازمتیں ہیں مثلا اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ لیٹس بی ویری اوپن, یا پھر ہم ایکسٹریم کی مثال لے لیتے ہیں تاکہ اس میں ساری چیز کور ہو جائیں. مثال کے طور پہ ماڈل ایک خاتون ہے, ایک عورت ہے جس کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے, اللہ نے اس کو پرکشش بنایا ہے, اور کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ ظاہر ہے وہ اس سے کما سکتی ہے اچھا, اور ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جو خواتین جاتی ہیں, جو ہماری بہنیں وہاں پہ جاتی ہیں ماڈلنگ کے لیے, ہم ایزیوم کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ صرف جو مخصوص جو ان کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے تصاویر کھنچوا دیں یا اس طرح کر کے سامنے آتی ہیں, دوسرے چیزوں میں انوالو نہیں ہوتی, تو ظاہر ہے وہ تو اس کے بارے میں تو کلیئر, اسلام کیا کہتا ہے, کلچر کیا کہتا ہے, ہماری ٹریڈیشنز کیا کہتی ہیں, ہماری ایتھوس کیا کہتے ہیں, وہ چیز کلیئر ہے. پر بذات خود کوئی پروفیشن, ماڈلنگ, ڈرامہ یا اس طرح کی سے چیزیں کے اندر, ٹیلی ویژن کے اندر کوئی ایڈ کے اندر آ جانا, کوئی بندہ کہتا ہے یہ پیسے لے لیں آپ اتنا, بس آپ نے آ کے تصویر کھنچوانی, کیا شریعت یا ہماری ایتھوس اس کے بارے میں کچھ کہتے ہیں, کیا اس کا پرسپیکٹیو ہے اس بارے میں؟ دیکھیں نا, ہماری شریعت یہ تو کہتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا ہے, مطلب اس کو ایک رسپیکٹ دی, اس کو ایک آنر دیا. تو کچھ ایسا پروفیشن آپ اختیار نہ کریں کہ انسان اپنی انسانیت کے مرتبے سے گر جائے, مطلب جس میں اس کے لیے ڈس رسپیکٹ کا کوئی پہلو نکلتا ہو. تو اب ہمارے یہاں بہت سارے پروفیشنز ایسے ہیں کہ جس میں خواتین کے لیے, فیمیلز کے لیے, ویمن کے لیے بالکل ڈس رسپیکٹ کا بہت سارے اس کے اسپیکٹ, بہت سارے پہلو جو ہے وہ نکلتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک لڑکی جو ہے وہ اگر کسی شاپنگ مال کے اندر
وہ ایک خاص قسم کے لباس کے اندر، جیسے آپ کی بھی نظر پڑی ہوگی، مطلب جو بھی وہاں جاتے خریداری کے لیے، گروسری کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں شیمپو بیچ رہی ہے اگر وہ خاص قسم کا لباس پہن کے، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ اس کو ایز اے ہیومن بینگ نہیں لے رہے ہوتے، ایک انسان ایز این آبجیکٹ لے رہے ہوتے ہیں. اور جس نے اس کو ہائر کیا ہے اس کام کے لیے، جس ملٹی نیشنل کمپنی نے، اس نے بھی بیسیکلی اپنی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے عورت کو ایز اے پروڈکٹ جو ہے وہ اس کو استعمال یوز کر رہی. ٹھیک، مطلب ہمارا شیمپو نکل جائے. اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے جو ایڈز ہیں ان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کو کیوں وہ مطلب اس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں، یا عورت ہی کو کیوں جو ہے وہ اس ایڈ کے اندر گھما کے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے جسم کی ایون کے نمائش تک کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. بالکل صحیح ہے. تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ مرد کمانے والا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو عورت بھی کما رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو جو ہے وہ میلز، مطلب مردوں کی نسبت عورت تو بہت کم کما رہی ہے. تو اور مرد نہیں لگانا ہوتا ہے عام طور پہ، ایسا ہی ہے دنیا کے اندر. اب مرد کو آپ عورت دکھائیں تاکہ وہ جو ہے نا وہ اس سے اٹریکٹ ہو اور اس جگہ پہ جو ہے وہ پیسہ خرچ کرے. تو یہ پیچھے پوری ایک سائیکالوجی ہے. اور جس طریقے سے بالکل ایگزیکٹلی کوئی فیمیل کوئی پروڈکٹ ہوگا تو اس کے اندر فیمیل کی تصویر لگائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے میل کے پروڈکٹس کے اندر بعض اوقات ایسے فزیکل یعنی جو ہے نا لڑکوں کو یا پھر مردوں کو دکھایا جاتا ہے جیسے اپوزٹ جینڈر اٹریکٹ ہو اور اس کی طرف آئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو یونیورسٹیز کے اندر اگر آپ دیکھیں بل بورڈز کے اندر جو سائن بورڈ یونیورسٹیز جو بلاتی ہیں اس کے اندر آپ کو عورت کی لڑکی کی تصویر ایک ماڈل کی نظر آتی ہے. پتہ نہیں یعنی وہ ایجوکیشن بیچ رہے ہیں لیکن وہاں پہ بھی عورت یوز ہو رہی ہے کہ جی آپ آئیں، آپ کو اس طرح یونیورسٹی میں لڑکی ہیں، لڑکوں کو آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں، آپ اگر جو ہے بائی ایئر جو ہے وہ آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں ایئر ہوسٹس جو ہیں وہ لڑکی ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوبصورت ہونی چاہیے. کوئی اچھے ادارے میں چلے جائیں، وہاں ریسیپشنسٹ جو ہے وہ لڑکی انہوں نے بٹھائی ہوتی ہے، اور وہ بھی مطلب اچھی ایڈمیشن آفیسر لڑکی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بھی بہت سارے ادارے جو ہے وہ لازم کرتے ہیں میک اپ شیپ کر کے آئیں آپ اور یہ اس طرح سے آئیں. تو یہ سب کیا ہے، عورت کو آپ نے ایک آبجیکٹ بنا دیا. مطلب ویسٹ میں آج سے 20 سال پہلے ایک باقاعدہ تحریک چلی تھی اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا بھی، جس کو وہ کہتے تھے آبجیکٹیفیکیشن تھیوری. مطلب یہ ہے کہ میڈیا نے جو ہے وہ عورت کو ایک آبجیکٹ بنا کے پیش کر دیا، اور اس کی انتہا کیا ہے کہ اب مطلب اس کو آہستہ آہستہ برہنہ کرتے کرتے وہاں تک وہ اس کو لے گئے ہیں. مطلب یہ جو ہمارا کیپٹل سسٹم ہے، یا اپنی چیزوں کو اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے وہ عورت کو آبجیکٹ سے اب ایک سیکس ٹوائے تک کی حد تک لے گئی ہیں. مطلب وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بس وہ آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں. جیسے اب دیکھتے ہیں کہ کہیں کسی جگہ پہ کسی ریسٹورنٹ کا افتتاح ہو رہا ہے، اب وہاں پہ ایک لڑکا ہے اور اس نے جون جولائی کی گرمیوں کے اندر جو ہے وہ ایک جوکر کا لباس پہنا ہوا. مرد کو بھی آپ نے کیا مطلب اس کو آپ نے ہاں انسان تو نہیں، ایک آبجیکٹ بنا دیا نا. اب لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ٹھٹے اڑا رہے ہیں اس کا، اور اب اس کی عزت نفس کیا وہ نہیں ہرٹ ہوتی. کچھ پروفیشن مردوں کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایسے ہیں کہ جو انسانیت سے گرنے والی بات ہے. یعنی آپ کے خیال میں یہ جو ہم کاسٹیومز پہنتے ہیں، بعض اوقات آپ جاتے ہیں اور کوئی ایک اینیمل کی، کوئی مکی ماؤس کا کاسٹیوم پہنا ہوتا ہے، یا پھر مخصوص پروڈکٹ سے ریلیٹڈ وہ کاسٹیوم پہن لیتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کی یہ شان گھٹانے والا، اس کو جو اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا ہے اس کی اہلیت کو کم کرنے والا ہے، اور یہ قسم کا ذلت کا باعث ہے، تو ہمیں یہ چیز الاؤڈ نہیں ہے، شریعت اس کو اجازت نہیں دیتی. وہ بندہ اس کو محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ مجبوری کی وجہ سے ادھر آ گیا نا. جیسے لوگ کہتے تھے کہ قندیل بلوچ جو ہے وہ مجبوری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے. تو ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ وہ کس وجہ سے ادھر آیا، غربت کی وجہ سے آیا، اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، یا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک طوائف عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو ہم کسی کی آخرت کی بات نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت بے پردہ ہو کے گھر سے باہر نکلتی ہے، مرد کے لیے وہ ایک ہیومن بینگ نہیں رہ جاتی، وہ ایک آبجیکٹ بن جاتی ہے. اب اس کا ذمہ دار کوئی ہو، چاہے وہ معاشرہ ہو چاہے وہ عورت خود ہو، کوئی بھی ہو، یہ ایک الگ بحث ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. اور پھر جو ہے جیسے جیسے اس کے کپڑے جو ہے وہ اترتے چلے جاتے ہیں، وہ پھر آبجیکٹ سے سیکس ٹوائے تک کا سفر جو ہے وہ مکمل کرتی رہتی ہے. یعنی ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بس ایک سیکس ٹوائے جو ہے وہ. ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ نے پہلے ایک بات کی تھی، یہاں پہ ایک اعتراض ہو سکتا ہے یا کسی کے کویشچن میں ضرور میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی آتا ہے. ایڈمیشن آفیسر ہوتا ہے، آفیسر خاتون ہوتی ہے، ریسیپشنسٹ خاتون ہوتی ہے. ون آف دا ریزنز وائی لوگ ان کو خاتون کو اس لیے چوز کرتے ہیں کہ ایک خاتون اچھی کمیونیکیشن کرتی ہے، نرم مزاج ہوتی ہے، اور ظاہر ہے آپ نے جب ریسیپشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ ویلکم کریں کسٹمر کو. کسٹمر کیئر سینٹر، بعض جگہ پہ ریسیپشن کو کسٹمر کیئر سینٹر کہا جاتا ہے، یعنی مینلی کسٹمر کیئر سینٹر، یو اے ای میں اس کو ہیپینس سینٹر کہا جاتا ہے. تو وہاں پہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ فیمیل اچھا بولے، اور مرد بعض اوقات اکثر یعنی
اکثر تو نہیں میں کہوں گا لیکن عام طور پہ ان کے مزاج وغیرہ ان پر غالب رہتا ہے. لیکن عورت جو ہے ایک سافٹنس کی وجہ سے ایک اٹریکشن ہوتی ہے یا پھر اسے, تو کیا یہ جہاں پہ آپ ایک عورت, اگر ہم اس معنی سے نہ دیکھیں, آبجیکٹ کے معنی نہ دیکھیں, اگر ہم کوئی بندہ یہ کہے جی صرف ہم نے فیمیل کو اس لیے بٹھایا ہوا ہے تاکہ ذرا بات گفتگو اچھی ہو جائے, تو کیا اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو عورت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. مطلب ایک جاب کی بعض اوقات جاب کی اورینٹیشن جو ہے نا وہ خود بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایز این آبجیکٹ یوز کیا جا رہا ہے یا آپ کو بطور ایک ہیومن بینگ کے کوئی آپ کو کوئی جاب جو ہے وہ آفر کی جا رہی ہے. تو یہ آخری ڈیسیژن تو فائنل ڈیسیژن تو اس عورت نہیں لینا ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں سوسائٹی میں کہنے کا مقصد یہ خاص طور پہ جو میڈیا ریلیٹڈ جابس ہیں اور خاص طور پہ جو اپنے اداروں کی طرف لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ کرنے کے لیے, کھینچنے کے لیے جو ہے جو جابس آفر کی جاتی ہیں وہ عموماً چونکہ عورتوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اس میں عورت کو ایز این آبجیکٹ ہی لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایک پروڈکٹ بنا دیا. ریسیپشن کے اندر اگر آپ بندوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے, بے شمار جگہوں پہ میل بھی ریسیپشنسٹ ہوتے ہیں اور وہ بڑا اچھا بولتے ہیں, دے آر ٹرین لائک دیٹ. آپ ایون جس طرح ہم کسٹمر کیئر سینٹر پہ فون کرتے ہیں, کال کرتے ہیں, کال سینٹرز ہوتے ہیں, تو وہاں پہ بھی مرد ہوتے ہیں اور وہ مرد بھی میرا خیال ہے وہ اسی طریقے سے بات کرتے ہیں جس طرح فیمیلز ہوتی ہیں. اور بعض اوقات ایک کسٹمر بڑا غصے سے لڑتا ہے ان کے ساتھ لیکن وہ اپنے پیشنس کو برقرار رکھتے ہیں, اور بعض اوقات فیمیلز پھٹ جاتی ہیں, مرد پھر بھی پیشنس رکھ لیتے ہیں. تو آئی تھنک اس کے اندر جینڈر کی اتنا مسئلہ نہیں ہے, اصل چیز وہی آپ کی جو بات ہے کہ ایک آبجیکٹ بنانا, یہ اس کو یوز کرنا تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے مستقبل. اچھا, ایک اور ایکسٹریم ایگزامپل کی طرف اگلے کویشچن کے ساتھ چلتا ہوں اور وہ انشاءاللہ لاسٹ کویشچن ہوگا ہمارا. کیا فلم کے اندر ایک خاتون ایز اے ایکٹریس جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ اب فلم کے مختلف رولز ہوتے ہیں, ایکٹریس ایک ظاہر ہے ایک کون سی ریٹڈ مووی ہے وہ بھی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, کیسا ڈرامہ ہے. پاکستانی ڈرامے عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بڑے اچھے میسیجز بھی ہوتے ہیں اور بھی بڑے ڈرامےز ہوتے ہیں, ڈاکیومنٹریز بھی ہوتی ہیں. اس میں خاتون اگر ایک اچھا کردار یوز کرتی ہے, ڈیسنٹ کپڑوں میں آتی ہے یا پھر ڈیسنٹ نئی کپڑوں پہ آتی ہے, تو اس کا ایسی پروفیشن میں جانا, کیا ہم اس کو اجازت دے سکتے ہیں کسی اس معاملے میں؟ آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں نا, کسی چیز کو دیکھنے کے دو اینگلز ہیں. اگر ہم ریلیجس پرسپیکٹیو میں بات کریں تو جو فلم اور ڈرامہ اس وقت رائج ہے, ٹھیک ہے, جو بن رہا ہے, تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جو کچھ کردار اس کے اندر جو ہے وہ عورت سے پلے کرتی ہے, جو رول اس کو دیا جاتا ہے, ظاہری بات ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی شریعہ میں اس طرح سے الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس میں یہ ٹچ کرنا ایک دوسرے کو بہت عام ہے. اب ظاہری بات ہے آپ عورت کو نقاب میں تو دکھانے سے رہے نا, یا زیادہ سے زیادہ آپ کیا کریں گے اس کو, مطلب حجاب کے اندر دکھائیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کو کوئی ڈرامہ نہیں کہے گا, اس کو کوئی ڈاکومنٹری کہہ دے گا, یا اس کو کوئی کہے گا کہ یہ مولوی صاحب نے کیا تیار کر دیا. ٹھیک, تو بیسیکلی جسے ڈرامہ کہتے ہیں یا جسے فلم یا جسے مووی کہتے ہیں, بیسیکلی اس میں عورت جو ہے نا وہ کسی اور مقصد سے دکھائی جاتی ہے. ٹھیک, اور اس میں اس طرح سے نہیں کہ آپ کہیں کہ جی ستر و حجاب کے کوئی اصول و ضوابط مد نظر رکھتے ہوئے ہم کوئی فلم اور مووی بنائیں. آپ بنا بھی لیں گے, بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو تو ظاہری بات ہے پیسہ آپ نے لگانا ہے آپ لگا لیں, لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں یا کوئی اسے فلم ڈرامہ مووی نہیں کہے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ریلیجس پرسپیکٹیو میں اگر ہم بات کریں تو جو کچھ ہو رہا ہے بہرحال ایز این ایکٹریس جو ہے, اور اسی طرح سے ایز این ایکٹر جو ہے, مطلب اس پہ مولانا مودودی نے بات کی ہے, لیکن انہوں نے اس کو ستر و حجاب کے تناظر میں نہیں دیکھا مرد کے لیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مرد کوئی رول پلے کرتا ہے نا, جیسے وہ ایک مطلب کوئی ایسا رول ہے جو کہ کسی مجرم کا رول ہے, تو وہ جو ایکٹر ہوتا ہے نا وہ خود بتاتا ہے کہ ہمیں اس رول کے اندر رہنا پڑتا ہے. تب تک ہم اس کو اچھا پلے نہیں کر سکتے. جتنا اچھا ایکٹر ہوگا نا, جب تک وہ ویسا ہو نہیں جاتا نا, جب تک وہ ایگزیکٹ اس کو فیل نہ کرے. اور یہ چیز اس کی نفسیات کے لیے بہت خطرناک ہے. یعنی اس کی پوری جو اندر کی پرسنالٹی ہے نا اس کو وہ ریکنسٹرکٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ایک مجرم کا کردار ادا کر رہا ہے تو وہ مجرم کی طرح سوچے گا, مجرم کی طرح فیل کرے گا, اس طرح ریئیکٹ کرے گا. اور ظاہر ہے ایک پروڈیوسر بھی اسے ایکسپیکٹ کرے گا, تو اس کی اصل وہ والی پرسنالٹی نہیں رہ جائے گی. تو ایک نئی پرسنالٹی اس کے اندر سے آپ کو نکل کے نظر آئے گی, اور یہ چیز بہت خطرناک ہے انسان کے لیے. مطلب انہوں نے اس کو ایک اور پرسپیکٹیو میں جو ہے وہ اس پہ گفتگو کی. لیکن یہ تو ایک ہے کہ ریلیجس پرسپیکٹیو میں ہم بات کریں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک دوسرے یعنی سوشل پرسپیکٹیو میں بات کریں کہ یہ فلم ڈرامہ ختم ہو جائے گا, تو یہ ایسا نہیں. سیدھی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا, شر کو بھی پیدا کیا. ہمارا امتحان یہی ہے ہم خیر کی طرف جائیں, شر سے بچ کے رہیں. لیکن شر کے خالق اللہ تعالیٰ خود ہیں. شر ختم نہیں ہوگا. اگر شر ختم ہو جائے تو یہ دنیا جنت بن جائے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی
فلم میں ہے، مووی میں ہے، اسی طرح سے ڈرامہ انڈسٹری کے اندر کام کر رہا ہے، اگر وہ باہر آ سکتا ہے تو بہت اچھی بات. ویل اینڈ گڈ. کچھ ایسی بھی ایکٹریسز تھیں، ماڈلس تھیں، جنہوں نے چھوڑ دیا، سوئچ کر لیا، بٹ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا کر دی، آپ اس کو اپریشیٹ کریں. لیکن یہ ہے کہ ساری چھوڑ کے آ جائیں گی، وہ چھوڑ کے آ جائیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں 30-40، تو ان کی جگہ 30-40 اور آ جائیں گی. مطلب یہ انڈسٹری بند نہیں ہوگی قیامت تک، یہ شر بلکہ بڑھتا چلا جائے گا. رسول اللہ نے یہی بات کہی نا، خیر القرون قرنی، بہترین زمانے یہ ہیں، قیامت تک تو فتنے بڑھتے چلے جائیں گے. تو ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جہاں پر ہے، دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے، جو اہم ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، وہ یہ ہے جو جہاں پہ اسے کہو کہ بھائی کچھ اصول و ضوابط بنا لو، اپنے کچھ اصول و ضوابط بنا لو. مطلب اگر آپ کے کانٹیکٹ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ماڈلنگ میں ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈرامہ کے اندر یا فلم مووی میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہیں کم از کم یہ تو کہا جا سکتا ہے، اگر چھوڑ نہیں سکتے آپ تو یہاں پہ کچھ اصول و ضوابط بنا لیں. مثال کے طور پہ ایک جنرل پرنسپل یہ بنایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ڈرامے اور اس کے اندر مووی کے اندر ٹچ نہیں کرنا، نامحرم کو ٹچ نہیں کرنا. چلیں ایک پرنسپل کی کچھ تو آپ کہیں نا، یعنی کچھ اصول و ضوابط میں اپنے آپ کو تو قید کریں. آپ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو یہ کم از کم کہہ سکیں کہ یا اللہ اتنے گندے ماحول میں تھا، کسی بھی مجبوری، لیکن یہ ہے کہ کم از کم میں نے یہ کر کے دکھایا تیرے لیے. جیسے ایک طوائف نے ہم نے بات کی تھی، کتے کو پانی پلا دیا، کچھ تو کیا نا. تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ رہتے ہوئے کچھ تو کرے. ہم ایک انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ ایک خاتون مجبور ہے اور وہ نکل نہیں سکتی، بس تو یہ عزیمت کا رستہ یہ ہے کہ وہاں سے نکل جائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک رسپیکٹیبل پروفیشن نہیں ہے. ہم جتنا مرضی اس کو سٹار کہہ دیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کے لیے جو ہمارا علیاذ باللہ پہلے جو ایک لفظ یوز کیا جاتا تھا ان طرح کے لوگوں کے لیے، ایک گندا لفظ استعمال ہوتا تھا، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ لفظ نہیں ادا کرنا چاہوں گا، وہ اب بھی یعنی وہ کنسیپٹ تو وہی ہے، آپ اس کو جتنا مرضی اس کو کر لیں. اور ظاہر ہے کہ ایک یہ ماڈلنگ یا پھر یہ شوبز کی ایک ایسی پروفیشن یا انڈسٹری ہے کہ جس کے اندر کوئی بندہ بھی ہوگا، ہم ذاتی طور پہ اس کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن، یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے یا مجھ سے کوئی پوچھے کہ ایک ماڈل سے شادی کر لو، تو میں ذاتی طور پہ کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوں گا. ایون کوئی خاتون بھی شاید نہ راضی ہو کسی ایسے ماڈل مرد کے لیے. وہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں اور آپس میں ہی، اور ان کے کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں پتہ ہے کہ صرف شوبز وہ ایگزیکٹلی صرف وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے. اگر ایک ایکٹریس اگر ماں کے رول میں بھی آ رہی ہے، یا ایک ایکٹر باپ کے رول میں بھی آ رہا ہے اور بڑی محبت سے اور بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ شوبز کا ایک چھوٹا سا ایک جسے کہتے ہیں ایک یونٹ ہے، لیکن شوبز کے جو پورے ایسپیکٹ سے جس نے اس کو گھیرا ہوا ہے وہ اتنا ایول اور اتنا برا ہے کہ وہ جو ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ ایک مخصوص اپنے آپ کو ایک دینی پرسپیکٹو سے، ہم کہیں گے ایک نیکی کا کام ہم نہیں کہہ سکتے، کراہت کے درجے میں ہے. اور بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط ایک بندہ اپنے آپ کو ضرور سیٹ کرے. تو جزاک اللہ خیر، ہم نے آج اس پر ہی بات ختم کرتے ہیں. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگلی ایپیسوڈ روایت اور جدیدیت تک ہم انشاءاللہ آپ کو خداحافظ کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.